السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل ذلک قسم لذی حجر۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے میں آج سے عشرِ ذی الحجہ کے فضائل و احکام قسط وار بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم جو کچھ کہیں اور جو کچھ سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین کا بہت ہی بڑا فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے ہم مسلمانوں کے اوپر کہ ہم اگر چھوٹی سی کوئی نیکی کچھ مخصوص ایام، مخصوص مہینے، مخصوص جگہوں، مخصوص گھڑیوں میں کر لیتے ہیں تو بہت بڑے اجر و ثواب سے ہم نوازے جاتے ہیں۔ اس پر ہم اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر بجا لائے کم ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، تمہید میں نہ جاتے ہوئے میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے عشرِ ذی الحجہ کے فضائل و احکام۔ گفتگو کا آج پہلا حصہ ہے۔ یہ موضوع لمبا ہے، اس لیے میں نے اس کو قسط وار بیان کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ یعنی اس کے ابتدائی 10 دن سال کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ برکت والے دن ہیں۔ ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ ان میں نیکیاں کمانے کے متعدد مواقع ہیں۔ ان کی فضیلت کے بہت سے دلائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں، جن میں سے پہلا یا پہلی دلیل یہ ہے، اللہ رب العالمین 30ویں پارے میں سورہ فجر میں ارشاد فرماتے ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، کیا انہیں علمت کے واسطے کافی قسم ہے؟ معزز سامعین و ناظرین، دس راتوں سے اکثر مفسرین کے نزدیک ذو الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں۔
تفسیر طبری اور ابن کثیر اور آلوسی وغیرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی پہلی فضیلت اسی سورہ فجر کے دوسری آیت میں ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ دوسری دلیل ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت کی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی قسم کھاتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ کئی دیگر اہم چیزوں کی بھی قسم کھائی ہے۔ ان اہم چیزوں کی عظیم الشان اہمیت کو دیکھتے ہوئے ان کے 7 عشرہ کی بھی اہمیت و عظمت واضح ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ فجر کی قسم کھائی گئی جو ایسا قیمتی وقت ہے کہ جس وقت اندھیرے کے بعد اجالا بکھرتا ہے، سکون کے بعد حرکت واپس آتی ہے، نیند جو چھوٹی موت ہے ختم ہو کر بیداری اور زندگی شروع ہوتی ہے۔ اس وقت دن اور رات کے فرشتے اکٹھا ہوتے ہیں۔ یہ رات کی آخری تہائی ہے۔ اس وقت دن اور رات کے فرشتے اکٹھا ہوتے ہیں اور یہ رات کی آخری تہائی سے بہت قریبی وقت ہے جبکہ رب ذوالجلال آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور فجر کے وقت کی نماز ہی وہ نماز ہے جس سے مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جفت اور طاق کی قسم کھائی۔ جفت اور طاق میں ساری مخلوق آ جاتی ہے۔ مخلوق یا تو جفت ہے یا طاق، اس سے ہٹ کر نہیں۔ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں بھی ایک اہم طاق موجود ہے جو عرفہ کا دن ہے، یعنی عرفہ کی 9ویں تاریخ، اور ایک اہم جفت موجود ہے اور وہ قربانی کا دن ہے، یعنی ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ یا 10واں دن۔ اس کے ساتھ رات کی قسم کھائی گئی جو دن سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ قرآن پاک میں رات کا ذکر دن سے زیادہ آیا ہے۔ رات ہی نفلی نماز اور تہجد کا وقت ہے۔ رات ہی رب کے ساتھ تنہائی کا وقت ہے جس میں اخلاص کی اور ریا نمود سے سلامتی کی زیادہ امید ہے۔ رات ہی کی ایک گھڑی میں وہ مبارک لمحہ بھی آتا ہے جب رب کریم اپنے بندوں سے قریب ہو کر دنیا کے آسمان پر اتر کر ان کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے، کیا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ کیا ہے کوئی سوال کرنے والا جسے میں دوں؟ کیا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کو مغفرت عطا کروں؟ رات کو بستروں سے پہلو الگ رکھنا، شب بیداری کرنا اہل جنت کا امتیاز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ پہلی جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ سورہ سجدہ کی ہے، اور جو دوسری آیت میں نے پڑھی ہے وہ سورہ ذاریات کی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر رات کو سجود اور قیام میں
گزارنے کو رحمان کے حقیقی بندوں کی علامت بتائی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ، جاہل لوگ انہیں بات کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 63 سے 64۔ معلوم ہونا چاہیے کہ پوری نماز کے اندر قیام اور سجدے کی دو حالت ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصلاة طول القنوت۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 756، کہ سب سے افضل صلاۃ، سب سے افضل نماز وہ ہے جس میں لمبا قیام کیا جائے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں قنوت سے باتفاق اہل علم قیام مراد ہے۔ قیام ہی وہ حالت ہے جس میں اللہ کے مبارک کلام کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سجدے کی حالت کا پسندیدہ ہونا کئی احادیث سے ظاہر ہوتا ہے، جس میں سے ایک حدیث وہ ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، کہ سب سے زیادہ اپنے رب سے قریب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا اس حالت میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 428۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ نیز وہ حدیث بھی سجدہ کے محبوب ہونے کی دلیل ہے جس میں ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے اندر رفاقت طلب کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے اپنے آپ پر میری مدد کرو۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 479۔ اس سے متعلق اور بہت ساری حدیثیں ہیں۔ تیسری دلیل ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت کی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہی وہ ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تکمیل کی۔ یہی وہ دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تکمیل فرمائی، یعنی ان دنوں میں ہر نوع کی، ہر قسم کی عبادت کو اکٹھا کر دیا ہے۔ تکمیل دین وہ گراں قدر عطیہ ہے جس سے اہل دین کی تکمیل ہوتی ہے، ان کے اعمال و کردار اور اجر و ثواب کی تکمیل ہوتی ہے، حیات کاملہ نصیب ہوتی ہے، اطاعت و فرما برداری میں لذت ملتی ہے، گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے، مخلوقات کی محبت ملتی ہے، سنتوں کو فتح سے ہمکنار اور بدعتوں کو شکست سے دوچار ہونا ہوتا ہے۔ ایمان اور اہل ایمان کو طاقت و قوت ملتی ہے، نفاق اور اہل نفاق ذلت و پستی میں گر جاتے ہیں،
تکمیل دین سے نفس امارہ پر، شیطان لعین پر اور ناروا خواہشات پر غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کی عبادت میں نفس پرسکون ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر تکمیل دین کا اعلان بھی اسی عشرے میں ہوا ہے، جس کی بنا پر یہودی ہم سے حسد کا شکار ہو گئے۔ ایک بار ایک یہودی عالم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ کی کتاب قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم یوم نزول کو عید بنا لیتے۔ وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کب اور کہاں نازل ہوئی ہے۔ جمعہ کے دن میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی جامع صحیح میں کتاب نمبر 68 اور باب نمبر 5 حدیث نمبر 4330 کے تحت درج فرمایا ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اسے کتاب نمبر 54 حدیث نمبر 3 کے تحت ذکر فرمایا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ دین کامل میں اضافے اور زیادتی کی گنجائش نہیں، وہ خود فطری تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے۔ اس واقعہ میں بھی اس آیت کا نزول جس اعتبار سے ہوا ہے وہ خود یوم عید بھی ہے اور مقام عید بھی جمعہ کے دن ہفتے کی عید ہے، اور میدان عرفات کا اجتماع عظیم الشان سالانہ عید ہے۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ یہی وہ ایام ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا اتمام کیا ہے، یعنی ان دنوں میں ہر قسم کی عبادت کو جمع کر کے روح کی غذا اور اس کی لذت کا سامان کر دیا ہے۔ اتمام نعمت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کے لیے اپنے بندے کے سینے کھول دیے۔ وہی سرزمین عرب جہاں یہودیت و نصرانیت اور مجوسیت و وثنیت کا غلغلہ تھا، اسلام کا پرچم سربلند ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا۔ سورہ الفتح آیت نمبر 28۔ اسی اتمام نعمت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ حرم کا داخلہ مسلمانوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا اور کفار و مشرکین کو حرم میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ معزز سامعین و ناظرین، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی 5ویں فضیلت یہ ہے کہ یہی وہ ایام ہیں کہ جن میں ہر قسم کی عبادات جمع ہیں۔ ان دنوں میں کلمہ شہادت کے اقرار، تجدید ایمان
اور کلمہ کے تقاضوں کی تکمیل کا بھرپور موقع ہے۔ ان دنوں میں نماز پنجگانہ اور دیگر نفلی نمازیں بھی ہیں۔ ان دنوں میں صدق و زکوٰۃ کی ادائیگی کا موقع بھی ہے۔ ان دنوں میں روزہ کی عبادت بھی ادا کی جاتی ہے۔ یہ دن حج و قربانی کے دن تو ہیں ہی، البتہ حج و قربانی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف انہی دنوں میں ادا کیے جا سکتے ہیں، دیگر ایام میں نہیں۔ ذکر و دعا اور تلبیہ پکارنے کے بھی یہ ایام ہیں۔ ہر قسم کی عبادت کا ان دنوں میں اکٹھا ہو جانا یہ وہ شرف و اعزاز ہے جو ان 10 دنوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس اعزاز میں اس کا کوئی اور شریک نہیں۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی چھٹی فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ ایام ہیں جن کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اور سیکنڈ انتہائی قیمتی ہے۔ ان دنوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے اعمال صالحہ کی شدید محبوبیت کا اعلان عام ہے۔ یہ وہ خصوصی پیشکش، اسپیشل آفر ہے جو سال کے بقیہ دنوں میں حاصل نہیں۔ یہ نفع کما لینے کا موسم ہے۔ یہ نیکیوں میں مقابلہ کرنے کا وسیع میدان اور سنہرا وقت ہے۔ حدیث میں ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواہ البخاری۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشرِ ذوالحجہ میں یعنی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے گئے صالح اللہ کو جس قدر زیادہ محبوب اور پیارے ہیں اتنا کسی اور دن میں نہیں۔ صحابہ رضی اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا پسندیدہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنا جان اور مال لے کر نکلا لیکن کچھ بھی لے کر واپس نہیں ہوا۔ معزز سامعین و ناظرین، حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں کے نیک اعمال سے بقیہ دنوں کے کسی عمل کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ جہاد سے بھی نہیں، جس کے فضائل معروف و مشہور ہیں۔ نہ جانی جہاد سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور نہ مالی جہاد سے اور نہ بیک وقت دونوں جہاد سے۔ اگر آدمی کی جان یا مال کچھ بھی سلامت رہ گئے، البتہ جو شخص جان و مال دونوں لے کر اللہ کے راہ میں نکلے اور پھر کچھ بھی لے کر واپس نہ ہو، سارا مال اللہ کے راہ میں خرچ کر دے اور اپنی قیمتی جان اللہ کی راہ میں قربان کر کے شہید ہو جائے، یہی تنہا وہ شخص ہے جو ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں نیک اعمال سے اپنا خزانہ معمور کرنے والے کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ذرا غور کریں کہ ایسی ہمت اور ایسا موقع کس میں ہے کہ سارا جان و مال اللہ کے راہ میں قربان کر دے۔ اس کے مقابلے میں یہ کس قدر آسان ہے کہ اللہ کی طرف سے دیے گئے ان خصوصی پیشکش
سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عشر ذوالحجہ میں اعمال صالحہ کے ذریعہ اپنا دامن مراد بھر لیا جائے۔ نیز حدیث پاک میں ہے، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ایام الدنیا ایام العشر، رواہ البزار۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے ایام میں افضل ترین ایام ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ یہ حدیث مذکورہ الفاظ کے ساتھ مسند بزار میں ہے اور اسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھیے صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 1133۔ معزز سامعین و ناظرین، عشر ذی الحجہ کی فضیلت، 7ویں فضیلت یہ ہے کہ انہی میں سے ایک دن عرفہ کا بھی دن ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن سے زیادہ اللہ تعالی کسی اور دن جہنم سے آزادی نہیں عطا فرماتا۔ اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے، پھر ان یعنی عرفہ میں ٹھہرے ہوئے لوگوں کے ذریعے اپنے فرشتوں سے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ نیز ارشاد ہے، صوم یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، رواہ مسلم۔ صوم عرفہ سے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ سال گزشتہ اور آئندہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ حدیث میں مذکور فضیلت حاجیوں کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے ہے۔ جو حاجی میدان عرفات میں موجود ہوں انہیں افطار یعنی بلا روزہ رہنا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تاکہ ان میں ذکر و دعا کے لیے قوت رہے۔ حاجیوں کے لیے عرفہ میں ٹھہرنا ہی حج کا رکن اعظم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفہ، حج عرفہ ہی ہے۔ نیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کی دعا تمام دعاؤں سے بہتر ہے، اور سب سے افضل کلمہ جو میں نے اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے کہا ہے وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے، تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور ہر چیز پر قادر ہے۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی 8ویں فضیلت یہ ہے کہ ان کا 10واں اور آخری دن یوم النحر ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر، رواہ ابو داود۔ کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں تمام دنوں سے عظیم ترین دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے، پھر اس کے بعد یوم القر یعنی اس کے بعد والا دن ہے۔ یوم النحر وہ دن ہے جس میں حج کے بیشتر اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔ اس دن جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا ہے، قربانی کرنا ہے، سر کے بال کٹوانا یا مڈوانا ہے، طواف زیارت اور سعی کرنی ہے۔ ایسے ہی اس دن سارے مسلمان بقرعید مناتے ہیں، عید کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، قربانی کرتے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، بہرکیف عشرے ذو الحجہ کے فضائل بہت ہیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان مبارک دنوں کو غنیمت سمجھے، انہیں یوں ہی ضائع ہونے سے بچائے، ان میں ہر نیکی میں سبقت لے جانے کی تگ و دو کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عشرے ذی الحجہ میں زیادہ سے زیادہ نیکی اور بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ان مبارک ایام میں ہمیں غلط کاموں سے بچائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد یعنی کل یا پرسوں کے درس میں میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ان ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں ہمیں کون کون سے اعمال کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔